ہمیں توفیق دی۔ جس شخص کی منزل متعین ہو اور وہ یکسوئی کے ساتھ اس منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھے، وہ جلد یا دیر اپنی منزل کو ضرور پا لیتا ہے، کیونکہ جب منزل کا تعین ہے اور سفر بھی یکسوئی کے ساتھ جاری ہے، انسان کو منزل ضرور مل جائے گی۔ لیکن اگر کسی شخص کو منزل معلوم ہی نہ ہو کہ جانا کدھر ہے، یا منزل معلوم ہے لیکن سفر پہ جاتے ہوئے کسی اور راستے پہ چل پڑے، تو وہ اپنے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کسی شخص کی کامیابی اور کامرانی میں دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو اسے اپنی منزل کا پتہ ہو، اور دوسرا اس تک پہنچنے کا راستہ بھی اس کے لیے واضح ہو۔ مسلمانوں کی منزل مقصود اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، اور اس تک رسائی کا راستہ صرف ایک ہی ہے کہ یکسوئی کے ساتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لے۔ لہذا اگر کوئی شخص رضائے الہی کا طلبگار نہیں، دنیاوی معاملات میں پڑا ہے، کرپشن، فراڈ، جھوٹ، ظلم، بددیانتی، لوگوں کے ساتھ کمزور لوگوں پر ظلم کرنا اپنا حق سمجھتا ہے، اس کا مطلب کہ وہ اپنی منزل کو جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ کام اللہ کی رضا والے نہیں ہیں، یہ تو رب کی ناراضگی والے کام ہیں۔ ہم میں سے ہر بندے کی منزل کیا ہے؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہماری منزل رضائے الہی ہے، خوشنودی خداوند تعالی ہے، اور ہماری منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے کہ یکسوئی کے ساتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا جائے۔ لہذا اگر کوئی شخص رضائے الہی کا طلبگار نہیں، یا وہ رب کی رضا تو چاہتا ہے مگر راستہ کوئی اور اختیار کر لے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے، تو پھر ایسی صورت میں اس نے غلط راستے کا انتخاب کیا، اسے دنیا اور آخرت میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس وقت امت مسلمہ کی صورتحال بھی کچھ اسی طرح ہے، چونکہ قوم کسی نظریے سے بنتی ہے، قوم کسی موٹو سے بنتی ہے، قوم کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کا پیشن اور جذبہ رکھنے والے افراد کو کہا جاتا ہے۔ جو ان چیزوں سے عاری ہو جائے وہ قوم نہیں رہتی، وہ صرف ہجوم ہی بنتا ہے۔ ہماری صورتحال انتہائی افسوسناک ہے، رضائے الہی حاصل کرنے کی آرزو بھی سسکیاں لے رہی ہے۔ بعض افراد کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں مسلمان ہوں، میرا اصل دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور اگر مقصد کا پتہ ہے کہ میرا مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے، رضائے الہی، تو پھر یکسوئی کے ساتھ غلامی رسول کا جذبہ ناپید ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا جو مؤثر ترین ذریعہ وہ ایک ہی ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اگر ہم منزل مقصود کی تڑپ رکھیں اور اس کے راستے یعنی غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیں، تو پھر ہی ہم کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی کے مقصد کو پہنچ سکتے ہیں۔ جب بر صغیر میں 200 سال
تک مغرب اور یورپ نے اپنے پنجے گاڑ دیے۔ برطانوی سامراج نے جب بر صغیر میں آ کے لوگوں کے ہاتھوں سے قرآن اور بخاری کو لے لیا تو اقبال نے امت کے رہنماؤں کو مخاطب کر کے کہا تھا، دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا۔ یعنی مغرب کے قبضے کی وجہ سے، اثر و رسوخ کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ٹوٹ چکے ہیں، اور وہ اس وقت پریشان نظری میں مبتلا ہو کر کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ آج اس جذبہ عشق رسول کو بیدار کرنے کا کوئی پلیٹ فارم نہ رہا۔ آج میڈیا غیروں کی سازش پہ چل رہا ہے۔ آج ادارے اغیار کے منصوبوں کو کامیاب بنانے کا ایک بنیادی مرکز بن گئے۔ ایک ممبر و محراب ہے جہاں سے ہم جمعے کے دن یہ آواز بلند کرتے ہیں، اور یہ جذبہ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان یہ بات دل میں رکھے، اس کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، منزل مقصود رضائے الہی ہے، اور اس راستے کو جو اس نے اختیار کرنا ہے وہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اللہ اس کے صدقے تمہیں منزل مقصود عطا فرما دے گا۔ پھر شب و روز ہمارے دل میں ایک ہی بات ہو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ جذبہ دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے والد گرامی اس مسجد میں 38 سال تک دین کی خدمت کرتے رہے۔ ان کے وصال کے بعد اس علاقے میں تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں مجھے دروس قرآن اور دیگر پروگرام اور دینی محافل کا اہتمام کرتے۔ اس وقت ہماری فیملی کو 58 سال ہو گئے ہیں اس علاقے میں دین کی خدمت کرتے ہوئے، 58 ایئرز، 58 سال۔ میں نے 18 سال اپنے والد گرامی کے قرب میں پائے، 20 سال مجھے خدمت میں ہو گئے۔ ان 38 سال میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا جس نے آ کے میرے والد گرامی کو یہ سوال کیا ہو یا مجھ سے پوچھا ہو کہ کریمی صاحب بتائیے اللہ کو پانے کا راستہ کون سا ہے، محبت الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے۔ ہمیشہ جس نے بھی آ کے کہا یہی کہا، کریمی صاحب جاب نہیں ہے، رزق میں تنگ ہیں، مالی پریشانی ہے، بچیوں کی وجہ سے پریشان ہے، گھر کے حالات خراب ہے، دولت کیسے ملے گی، پلاٹ کیسے بکے گا، اولاد کیسے فرما بردار ہوگی۔ یہ کبھی کسی نے نہیں پوچھا میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کا اصل مقصود کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، اور اس منزل کو پا لینے کا جذبہ کیا ہے، راستہ کیا ہے، آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ اس کا مطلب ہماری ترجیحات ہی اور ہیں، ہم مفاد پرستی والے لوگ ہیں، ہماری ترجیحات ہی بدل گئی، ہم نے دنیا کو سب کچھ جان لیا، ہم اپنی منزل مقصود سے بے خبر ہو گئے، اگر ہمیں خبر بھی تھی تو ہم غافل ہو گئے۔ گرامی کے حضرات، آج ٹوٹے دل سے یہ کہتے ہوئے دکھ محسوس ہوتا ہے، بحیثیت پاکستانی قوم اگر ہم بات کریں، وہ حکمران جو آج ہمارے اس ملک کو چلانے کے لیے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، انہوں نے عوام کو اپنا نہیں سمجھا۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، رات ہی میری اس سے بڑی بات ہو رہی تھی، سویڈن میں وہ ہوتا ہے، اچھا خاصا اس کا سیٹ اپ ہے وہاں، اسی مسجد میں اکثر وہ آتا رہا ہے، اکثر جو چینل پہ میں جاتا ہوں مجھے لے کے جانا آنا، اس نے بڑی محنت کی، بڑا فرما بردار میرا شاگرد ہے، وہ اب سویڈن میں ہے اس وقت۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ وہاں کی گورنمنٹ ہمیں ہمارے بچوں کا باقاعدہ وظیفہ دیتی ہے، اگر ہم سے وہ ٹیکس لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بچے آپ کے نہیں، یہ ہمارے ہیں، نیچرل تم ان کے پیرنٹس ہو، ریئل پیرنٹس ان کے ہم ہیں۔
حکومت کہتی ہے، حکمران ان کا کہتا ہے کہ ہم منتھلی آپ کے بچوں کے پیسے دیں گے، تم نیچرل پیرنٹس ہو، ریئل پیرنٹس ہم ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ تصور تو ہمیں اسلام نے دیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکومت سنبھالی تو پہلا خطبہ دیتے ہوئے پہلا جملہ کہا، السلطان ولی لمن لا ولی لہ، جس کا دنیا میں کوئی والی نہیں، عمر اس کا بھی والی ہے، اس کا بھی سرپرست ہے۔ انسان تو انسان رہے، فرمایا دجلہ کے کنارے بھی کتا پیاس سے مرے گا، عمر سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، میں اس کا بھی حفاظت کرنے والا ہوں۔ یہ تو اسلام نے تصور دیا تھا، لیکن ہماری حکومت نے ٹیکس ہم سے پورے لیے، لیکن ہمیں حقوق ادا نہ کیے۔ اس کا مطلب اوور آل اوپر سے لے کے نیچے تک ہم بددیانتی میں مبتلا ہیں، کرپشن میں۔ تو جو قوم اپنی منزل مقصود کو بھول جائے تو پھر وہ کرپٹ ہوتی ہے، وہ کرپشن میں مبتلا ہو جاتی ہے، ان کا شعار جھوٹ بنتا ہے، وہ بددیانت اور ناانصافی پر معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں جڑاں میں قرآن مجید کی گستاخی ہوئی، جس پر واقعہ ہوا اور کچھ مشتعل لوگوں نے جا کے چرچ کو آگ لگا دی، گھروں کو جلا دیا۔ ہم اس واقعے کی مکمل مذمت کرتے ہیں، ہم نے چینل پہ بھی کہا، لیکن یہ واقعہ ہونے کی دیر تھی جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، سارا میڈیا ان کے حق میں کھڑا ہو گیا۔ چیف جسٹس صاحب بھی جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی جا رہا ہے، وزیر اعظم بھی جا رہا ہے، ہر ایک جا رہا ہے، جن کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مالی نقصان ہوا، ان کو کروڑوں روپے کے فنڈ دے دیے، اربوں روپے کا اعلان ہو گیا، ان کے لیے تمام مراعات دے دی۔ ہمیں دکھ سے کہنا یہ پڑ رہا ہے، پچھلے جمعہ جب ہم میلاد شریف منا رہے تھے تو بلوچستان مستونگ کے اندر پری پلان طریقے سے ایک مقام پر میلاد کے جلوس میں بلاسٹ ہوا، 50 افراد شہید ہو گئے، اور پھر وہیں بلوچستان ہنگو میں میلاد شریف کے اندر اسی طرح ایک اور بلاسٹ ہوا تو تقریباً 100 کے قریب افراد شہید ہو گئے۔ ہم نے 100 کے قریب لاشیں اٹھا لیے، میڈیا میں سے کسی ایک نے بھی بات نہ کی، وزیر اعلیٰ بھی نہیں گیا، وزیر اعظم جانا تو دور کی بات، انہوں نے تعزیت کے جو جملے بھی نہ کیے، نہ کہے۔ کیا مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے؟ وہاں ایک بھی لاش نہ گرے تو سارا میڈیا اور ساری اسٹیبلشمنٹ وہاں پہنچ جائے۔ اس ملک کو بنانے کے لیے جن لوگوں نے اول دن سے قربانیاں دی، ان کے اتنے لاشیں اٹھائیں، ایک جگہ سے 50 لاشیں اٹھائے گئے میلاد کے جلوس سے، لیکن نہ میڈیا بول رہا ہے، نہ کوئی ذمہ دار وہاں جانے کے لیے تیار ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو 7 افراد کا ایک نوجوان آسرا تھا، وہ بھی شہید ہو گیا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کسی نے جا کے ان کی مالی طور پر امداد نہ کی، انہوں نے اپنے پیاروں کے لاشیں خود ہی دفنا دیے۔ پورے ملک میں سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، الیکشن بھی آ رہے ہیں، یہ لوگ جو اب آپ کے پاس آئیں گے، آپ ان سے پوچھ تو سکتے ہیں کہ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ ایک طرف کوئی جانی نقصان نہیں، معاملہ بھی قرآن مجید کی گستاخی پہ شروع ہوا، اور وہاں اتنی مراعات، اتنی پریویلیجز دی جا رہی ہیں، اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہوئے میلاد کے جلوس پہ بم بلاسٹ کیا جاتا ہے۔ انتظامیہ چونکہ اس کی ذمہ دار ہے، یہاں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر یہ دوہرا معیار کیوں ہے پاکستان میں؟ کیا ان مسلمانوں کے لیے اقلیتوں جتنے بھی حقوق نہیں ہیں؟ اس کا مطلب کہ یہاں معاملہ کسی اور کا ہے، کھیل کوئی اور کھیل رہا ہے۔ آج امت مسلمہ کے زوال کی وجہ بھی یہ بنی کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو گئے،
ہمیں اپنی منزل مقصود کا بھی نہ پتہ چلا اور ہم اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے راستے کا تعین بھی نہ کر سکے۔ تو ایک طرف تو ہم آج یہ مذمتی بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلنے والے جلوس پر جو اٹیک ہوا، حکومت وقت وہاں پہنچے، اس کی تشویش کرائی جائے، جو لوگ بے آسرا ہو گئے ان کی مالی امداد کی جائے۔ آج اگر دوسرے لوگوں کو اتنی زیادہ سیکیورٹی دی جاتی ہے ان کے مذہبی شعار پر، تو جو مسلمان یہاں بسنے والے ہیں وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا جلوس نکالیں، ان کے لیے ایسی فول پروف سیکیورٹی کا ارینج کیوں نہیں کیا جاتا؟ آخر یہ دوہرا معیار کیوں کیا جاتا ہے؟ گرامی حضرات، دوسری طرف جو میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا، ہماری منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اور اس منزل مقصود تک پہنچنے کا سب سے معزز ترین ذریعہ کیا ہے؟ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و دیوانگی میں اضافہ کی آرزو، یہ حسن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ سے ہوتی ہے۔ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت کی بات ہو تو ہمیں چاہیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر پورے ادب کے ساتھ کریں۔ جتنا ادب ملحوظ خاطر ہوگا اتنا ہی ہمیں بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمتیں حاصل ہوں گی۔ تو آج ایک اصلاحی پہلو یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سجائیں، میلاد کا جلوس نکالیں، تو ہمیں ادب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہاں کچھ بے ادبی کے معاملات ہوئے تو جس پر غیروں نے بھی انگلیاں اٹھائیں۔ میلاد کا جلوس ہو اور اس میں بھنگڑے ڈالے جائیں، یہ ادب نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے۔ آپ میلاد کا جلوس نکالیں تو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے سرکار پہ درود پاک پڑھیں۔ آپ نے دیکھا نہیں دنیا کی مختلف قوموں میں کہاں کہاں جلوس نکلے ہیں، وہ سب سرکار پہ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بے ادبی کا پہلو بھی ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ محفل میلاد ہو تو سرکار کا ذکر خیر ہو، محفل میلاد میں ان لوگوں کو بلایا جائے جو باشرہ نعت خوان ہوں، مستند عالم دین ہوں، گفتگو اور خطاب ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم ٹائٹل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگائیں، ٹائٹل جلوس میلاد کا ہو اور اندر اس کے ہم کام ایسے کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بنے۔ خدا را مرد و عورت کے مخلوط اجتماع کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، قطعاً اجازت نہیں دی ہے۔ تو ایسے جلوس کا اہتمام جس میں خواتین بھی ہوں مرد بھی ہوں، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اس کے لیے ہمیں تربیت کرنی ہے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کہ یہ وقت میلاد شریف کا ہے، اپنے گھروں میں بیٹھ کے خواتین درود پاک پڑھیں، وہ بازاروں کی زینت نہ بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ادب والا دن، ادب والے جلوس، ادب والی محفلیں ہم نے خود اپنے ارد و گرد میں یا گرد و نواح میں ایسے ماحول کریٹ کر دیے جس کی وجہ سے آج اغیار ہم پہ انگلیاں اٹھانے لگے۔ خواتین کی محفل ہو تو صرف خواتین تک ہو، اس کی آواز بھی غیر مردوں تک نہ، غیر محرم تک نہ جائے۔ تو ان چیزوں کا خیال ہم خود رکھیں تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے، چونکہ ہماری اصل منزل کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اور رضائے الہی کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کیا کرنی ہے؟ ہم نے راستہ اختیار کرنا ہے غلامی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 621 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بتاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر خیر کریں تو تعظیم و ہیبت و حیا کا پورا خیال رکھیں، اس طرح با ادب ہو کر ان کا ذکر کریں گویا کہ آپ خود اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حاضر ہیں۔ اتنا ادب۔
عادت شیخ محقق فرماتے ہیں وباش در حال ذکر، سرکار کے ذکر خیر کی ایسی حالت ہو گویا حاضرس پیش در حالت حیات، گویا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ حاضر ہو گئے ہیں۔ اور انداز کیا ہوا؟ فرمایا ومی بینی تو اورا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ انداز اپنائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دیکھ رہے ہیں، متعدب با اجلال و تعظیم و ہیبت و حیا، آپ کے دل میں جلال بھی غالب ہو، تعظیم بھی غالب ہو، ہیبت بھی ہو اور حیا بھی ہو، اس لیے کہ جب سرکار کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں گے وہ ادب جو آپ کے پیش نظر ہے آج بھی سرکار کا ذکر کرتے ہوئے وہی ادب آپ کے پیش نظر ہو۔ اور وجہ کیا ہے؟ فرماتے بداں کے وے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم می بیند و می شنود کلام تورا، فرماتے وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کے کلام کو سن بھی رہے ہیں۔ یہ دل میں رکھیں، سرکار دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کے کلام کو سن بھی رہے ہیں۔ زیرا کہ وہ متصفس بصفات اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ کی صفات کے مظہر عتم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَيَكَ الصفات الہی آز کہ انا جلیس من ذکرنی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے میں اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ فرمایا مر پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم را نصیب وافرست عظیم صفت، اس صفت میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی متصف ہیں۔ یعنی ادب ایسا رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا کہ جیسے سرکار سن رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے آقا صفات الہیہ کا مظہر ہیں۔ اللہ کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو اس کا ذکر کرے گا وہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ ادب یہ رکھیں تو پھر ہی یہ ساری چیزیں نصیب ہوتی ہیں، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ نکال لیں اندر والا مائک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ادب پیش نظر ہوگا، وہ میلاد کا جلوس ہو، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میلاد ہو، ان تمام میں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو پیش نظر رکھنا ہے تو کامیابیاں ہمارے قدموں کو چومنے والی ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو جو کوئی، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کو سنیں گے، مگر ایسا بھی تو کوئی ہو نا جو دل سے فریاد کو سن لے۔ اس میں ڈال دینا، اب ڈال دیں، وہ آج ہو گئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، کہ دل سے بھی آہ نکلے گی تو ہمارے آقا اس کو بھی جاننے والے اور سننے والے ہیں۔ اس لیے یہ ادب سب سے پہلے پیش نظر ہونا چاہیے۔ پچھلے جمعے ہم نے سرکار کے کچھ حسن کے چند لمحے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے جو صحابہ کرام نے نوٹ کیے اور حدیث کا حصہ بن گئے۔ اس میں سرکار کی زلفوں کا ذکر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک، آپ کے کان مبارک خوبصورت حسین چمکتے دمکتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وَتَخْرُجُ الْأُذُنَانِ بِبَيَاضِهِمَا مِن بَيْنَ تِلْكَ الْغَدَائِرِ كَأَنَّهَا تَوَقُّدُ الْكَوَائِبِ الدُّرِّيَّةِ مِن سَوَادِ شَعْرِهِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاہ زلفوں میں کان یوں چمکتے کہ جیسے دو روشن ستارے چمک رہے ہیں، ایسی چمک اس کی غالب تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ظاہری حسن تھا، اس کانوں سے تو آپ بھی سنتے ہیں، ہمارے آقا کی سماعت کا تو اور ہی مقام ہے۔ جامع ترمذی حدیث کا نمبر 2312 ہے،
سرکار فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ وہ سننا کیا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حسن اور چہرہ انور کی رعنائی اور زیبائی کا کیا حال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو موزونیت کے ساتھ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارک اعتدال و انتصاب کے ساتھ ہی، اعلیٰ فرماتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کے رفعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حسن مبارک تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک گورے اور سرخی مائل تھے۔ حسن کا یہ حال تھا کہ اعلیٰ فرماتے ہیں نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض۔ یعنی اللہ نے قرآن میں ہمارے آقا کے رخسار کا ذکر کیا ہے چمکتے ہوئے، گرچہ قرآن ہے نہ قرآن کی برابر، لیکن کچھ تو ہے جس پہ ہے وہ مدح نگار عارض۔ اعلیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن تو نہیں ہے، آخر اس میں کیا ہے کہ قرآن بھی اس محبوب کے رخسار کی تعریف کر رہا ہے۔ نام حق پر کرے محبوب دل و جاں قرباں، حق کرے عرش سے تا فرش نثار عارض۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک کی خوبصورتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ایسا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو ہونٹ مبارک تھے نا، قدرتی سرخی مائل اور خوبصورتی سے جب کلام کرتے، ہمارے آقا کے جب لب ہلتے تو صحابہ کے دل دھڑکتے۔ ہر ایک سرکار کے مبارک ہونٹ کو دیکھتا، ہمارے آقا کے ہونٹ کیا تھے؟ جیسے کہ گلاب کی پنکھڑیاں ہوتی ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وَقَانَ أَحْسَنَ عِبَادِ اللَّهِ شَفَتَيْن، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دونوں ہونٹ مبارک حسین تھے اور لطیف اور شگفتہ تھے۔ اور آپ کے دہنے مبارک کی کیا بات تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی زبان سے بات کہتے وہ اللہ کی وحی تھی۔ سرکار نے اپنے صحابہ میں سے بعض صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ہر بات لکھ لیتے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کبھی سرکار غصے میں بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے آبزرو کیا وہ لکھ نہیں رہے، تو سرکار نے پوچھا ابھی لکھتے کیوں نہیں؟ کہا جی یہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا اکتب، لکھو، اس لیے کہ اس منہ سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جن کی ہر بات وحی خدا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا، فرمایا محبوب جو بھی کلام کرتے ہیں اللہ کی عطا سے ہی کلام فرماتے ہیں۔ فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، سنن ابی داؤد حدیث کا نمبر 3646 ہے۔ فرمایا لکھ، اس منہ سے جو نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے۔ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تھا۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک ایسے تھے جب آپ گفتگو فرماتے تو اس میں نور کا حالہ نکلتا، اور صحابہ کرام دندان مبارک کی نورانیت کو محسوس فرماتے۔ مسند دارمی کے اندر حدیث 59 ہے اور شمائل ترمذی میں حدیث کا نمبر 15 ہے۔ سرکار کی گفتگو سے الفاظ جب ادا ہوتے تو دندان مبارک سے کرنیں نکلتی۔ اس لیے پیر میر علی شاہ آپ نے جب سرکار کا جلوہ دیکھا تو پکار کے کہا دو ابرو کوس مثال دے سن، جے تو نو کے مزاد تیر چھٹن، لباں سرخا کھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں، ایسے لڑیوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو داڑھی مبارک تھی، ریش مبارک سینے تک آ جاتی، خوب سیاہ اور چمکدار تھی۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر لکھا
ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، حال آئے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کتنی تھی؟ حضرت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ جب بھی عمرہ فرماتے، حج فرماتے، تو آپ جب اپنا حلق کرواتے تو آپ ایک مٹھ یعنی کہ ایک اپنے ہاتھ میں داڑھی مبارک لیتے مٹھی میں، اور اس کے بعد آگے سے کاٹ دیتے، یعنی ایک مشت تک اس کو کٹوا دیتے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز رہا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا تو آپ نے رسالہ لکھا لمعۃ الضحیٰ فی اعاف اللحیٰ، تو آپ نے اس میں 72 حدیثوں سے 60 ارشادات سے ثابت کیا ایک مشت داڑھی ہی اصل میں سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی ایک مشت داڑھی مبارکہ، اور اس کی خوبصورتی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس حسن کے ساتھ لوگوں کے ساتھ نمایاں رہے۔ گرامی قدرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن تو یہ ہے، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے، سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، مہو خورشید سے دن رات ضیاء پاتے ہیں، مہو خورشید کو چمکاتی ہے طلعت تیری، چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ حشر کے میدان میں ہم دیکھیں گے تو دیکھنے پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی یہ خوبصورتی ہر مسلمان کے دل میں راحت بن جائے گی، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس تو وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو جس نے ایک بار دیکھا وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہو گیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے دعا کی، یا الہی گورے تیرا کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ پروردگار وہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ جب قبر کی اس تاریک رات میں ہم پہنچیں، یا الہی گورے تیرا کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ ان کے چہرے کی تابانیاں جب مل گئیں تو اعلیٰ کہتے ہیں حشر تک لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ آج کی ہماری اس گفتگو سے پتہ چلا ہمارا اصل منزل مقصود یہ ہے کہ ہم رب کی بارگاہ تک پہنچ جائیں۔ ہماری منزل مقصود تک پہنچنے کا مؤثر ترین راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا ہے، اور یہ غلامی اس وقت نصیب ہوگی جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رکھیں گے، ہم سرکار کا ذکر خیر کریں گے، ان کے حسن و جمال کے تذکرے سے اپنے ذہنوں میں اور اپنے دلوں میں خیالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کر کے ان تصورات میں گم رہیں گے، اور کامیابیاں اسی میں ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے وابستہ ہو جائیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔